السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ نحل کی آیت نمبر 38، 39 اور 40 یعنی 38، 39 اور 40 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لوگ اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کسی مرنے والے کو پھر سے زندہ کر کے نہ اٹھائے گا۔ اٹھائے گا کیوں نہیں؟ یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے تھے، اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے۔ رہا اس کا امکان کہ ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا ہوتا کہ اسے حکم دیں ہو جا، اور بس وہ ہو جاتی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں ایک ایسے تصور کی مخالفت کر رہے ہیں، اس کی تردید کر رہے ہیں، ایسے خیال کی اور ایسی بات کی جس میں شروع سے لوگ یہ شک کرتے آئے ہیں اور یہ کہتے آئے ہیں، پہلے زمانے میں کہتے تھے، آج بھی لوگ ایسے شک میں مبتلا اور کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان مر جائے اور پھر دوبارہ زندہ ہو کے اٹھایا جائے۔ یہ ناممکن سی بات ہے۔ مرنے کے بعد مٹی ہو جاتا ہے، کسی کا کچھ بھی باقی نہیں رہتا، بکھر جاتا ہے، راکھ بن کے بکھر جاتا ہے۔ ہندوؤں کے یہاں تو راکھ جلا کے راکھ دریا میں بہا دی جاتی ہے، اور مسلمان بھی جب دفن کیے جاتے ہیں یا دوسرے اور اہل کتاب، تب بھی وہ ان کے جسم مٹی بن جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں یہ ناممکن ہے کہ انسان دوبارہ زندہ اور اٹھایا جائے، اور بعض لوگ اس کے لیے قسمیں کھا کر بھی لوگوں کو یقین دلاتے تھے کہ یہ ناممکن بات ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو ایسے خیال کی اور ایسی بات کی اللہ تعالیٰ نے سختی سے تردید کی ہے، اور ایسا انداز اختیار کیا ہے کہ آدمی ہل کے رہ جاتا ہے۔ فرمایا اٹھائے گا کیوں نہیں؟ یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا ہونا ہے۔ یعنی بڑا زور دے کر کہا گیا ہے کہ یہ یقیناً یہ پروردگار کا، خالق کا وعدہ ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہم اٹھائیں گے تو یقیناً اٹھائے جائیں گے۔ ایک مسلمان کو، مومن کو تو بالکل 100% یقین رکھنا چاہیے، اور کافروں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ کوئی ایسی ویسی ہستی یہ بات نہیں کہہ رہی۔ یہ خالق کائنات، جو تمہارا خالق ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اٹھائے جائیں گے، تو بس اٹھائے جائیں گے۔ اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ تاکہ ان جھوٹوں کو جھوٹا ثابت کیا جائے۔ اور حقیقت ہے کہ جب قیامت کے دن جب اٹھیں گے، سب اٹھیں گے، یہ بھی اٹھیں گے، ہم بھی اٹھیں گے، تو ان کے پاس کیا گنجائش رہ جائے گی اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے؟ بات تو اللہ کی سچ ثابت ہو جائے گی۔ اس وقت سب میدان حشر میں موجود ہوں گے، تو اس طرح وہ جھوٹے ثابت ہو جائیں گے قیامت کے دن۔ اور پھر یہ جو تعجب کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ ذرہ ہو گیا، راکھ بن گئی، تو پھر دوبارہ بدن بن جائیں اور زندہ ہو کے حاضر ہو جائیں، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی ہے، اور سبحان اللہ کیا بات کہی ہے۔ اور یہ بات صرف ایک خالق حقیقی، ایک مالک اور ایک ہر چیز پر قادر ہستی کر سکتی ہے۔ فرمایا گیا کہ جب کچھ کرنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا ہوتا کہ اس کے بارے میں کہہ دے کہ وہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ اس کا مختصر سے 2-3 لفظوں میں جو عربی میں جملہ آیا ہے
نقول لہو کن فیکون، یعنی ہم اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہو جاؤ اور وہ ہو جاتی ہے۔ تو اتنی بڑی بات ہے اور اتنی بڑی خاصیت ہے جو نہ کسی دنیا کی ہستی میں پائی جا سکتی ہے، اور نہ دنیا کی کوئی ایسی ہستی ہے جو یہ بات کہہ سکتی ہے۔ یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جو اس چیز پر قادر ہے پوری طرح، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات قادر مطلق ہے، وہ اس چیز پر مکمل قادر ہے۔ ہم سب کا ایمان اس پر مضبوط ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب